میں نفس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. نفس اللہ نے پیدا کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے راستہ بتا دیا. ہم نے راستوں کی ہدایت اپنے نبیوں کے ذریعے کر دی ہے. اما شاکرن و اما کفورا. اور ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز دی ہے، اگر تم چاہو تو پرہیزگار بنا لو، اگر چاہو تو گنہگار بنا لو. اب یہی تمہارا اختیار ہے اور یہی ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. ہدایت تو ہم نے کر دی، راستہ ہم نے بتا دیا، انبیاء ہم نے بھیج دیے، رسول نے پیغام پہنچا دیا، قرآن تمہارے گھروں میں ہے، اللہ کا حکم تمہارے گھروں میں موجود ہے، علماء کرام تمہیں ہدایت کر رہے ہیں. لیکن اما شاکرن و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا یا اللہ کا ناشکرا بندہ بن جا. فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. وقد خاب من دساہا. اور ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا. آج تھوڑا سی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ نفس ہے کیا. اللہ نے مٹی کے ست سے، مٹی کے جوہر سے تمہیں نکالا، اور اس مٹی کے جوہر کو اللہ نے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسی نطفے کو اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اسی لوتھڑے کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ان ہڈیوں پر بھی اللہ نے گوشت چڑھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انشأناه خلقا آخر. اور جب شریر، مجسمہ، اسٹیچو، تصویر ماں کے پیٹ میں تیار ہو گئی، اللہ کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اس میں ایک چیز اور ڈال دی، وہی روح. ایک چیز اور ڈال دی. کیا ڈالا وہ نہیں بتا رہا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ نے ایک دوسری چیز ڈال دی، اور جب وہ چیز اندر بچے کے روح آ گئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والا ہے اللہ، اور سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. یہ جو پروسیس بتا رہا ہے نا اللہ، نطفہ بنایا، نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت سے ہڈی پیدا کی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. یہ جو پورا پروسیس قرآن بتا رہا ہے یہ شریر کا ہے، جسم ہے. پھر روح کیا ہے؟ کیا روح کے بارے میں قرآن کریم میں کہیں ہے؟ بے شک ہے. اللہ کے رسول سے کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں نا، انہیں بتا دو کہ روح اللہ کا حکم ہے. اس روح کے بارے میں تم جان نہیں سکتے وہ کیا ہے، وہ صرف اللہ کا حکم ہے. یعنی روح پیدا ہوئی ہے اللہ کے حکم سے. تو جو چیز اللہ کے امر سے، حکم سے پیدا ہو وہ عالم امر کی ہے، اور جو چیز وسیلے سے پیدا ہو، مٹی سے، پھر گوشت کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا، یہ سب جو سسٹم سے پیدا ہو وہ شریر، وہ زمین ہے، زمین سے پیدا کیا گیا ہے. تو ہمارا شریر بنا ہے زمین سے، خاکی ہے، اور روح آئی ہے عالم امر سے. عالم امر یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئی. اس کی نہ کوئی شکل ہے، اس کی نہ کوئی صورت ہے، اس کا نہ کوئی آکار ہے، اللہ کا حکم ہے. بھئی میں اگر کوئی حکم دوں تو اس کا کوئی آکار ہے؟ میں کہوں ہو جا اور وہ چیز ہو جائے، آکار کیا ہے؟ نہیں، ایک اللہ کا حکم ہے. تو روح پیدا ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ کے حکم سے پیدا ہو وہ لطیف ہے. لطیف سمجھتے؟ کہیں آپ دریا پور نہ پہنچ جائیں، کیونکہ احمد آباد میں تو لطیف بولنا بھی مصیبت ہے. لطیف سمجھتے؟ لطیف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو. مثال دو، یہ ہوا چل رہی ہے، آج تک دیکھا ہوا کو نہیں، لیکن لگتی ہے کہ نہیں، محسوس ہوتی ہے، یہ لطیف ہے. جو چیز نظر نہ آئے مگر محسوس ہو وہ لطیف. روح دکھلائی نہیں پڑتی مگر محسوس ہوتی ہے. محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولے. اگر آپ کے اندر نہیں محسوس ہو رہی ہو تو الفاتحہ کہیں. ابھی محسوس نہیں ہوئی تو انتقال ہے. اندر اس کا احساس ہے تبھی تو ہاتھ پیر میں جان ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہے، محسوس ہو رہی ہے. تو جو چیز نظر نہ آئے خالی محسوس ہو وہ چیز کو عربی میں کہتے ہیں لطیف.
تو روح ہے لطیف. اچھا لطیف چیز کو آپ روک سکتے ہیں؟ لطیف چیز کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ لطیف چیز کو کسی ڈبے میں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہوا کو روک کے بتاؤ. ہوا اکھڑ جائے گی مگر ہوا رکنے والی نہیں ہے, اور جو روکے گا اس کی ہوا اکھڑ جائے گی. تو جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ قید میں نہیں رہتی, بند میں نہیں رہتی. یہ سمجھ میں آ گیا نا قانون؟ اب اللہ نے اس لطیف چیز کو ہمارے شریر میں ڈالا, تو شریر میں ٹکی کیسے؟ شریر میں رکی کیسے؟ شریر میں ٹھہری کیسے؟ وہ شریر کے اندر موجود ہے, قائم ہے کیسے؟ اس لیے کہ جو لطیف چیز ہوتی ہے وہ ٹھہرتی نہیں. اب اللہ کی حکمت بالغہ, اور وہ سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے, اس کا سب سے ظاہر اور بین ثبوت یہ ہے کہ اس نے لطیف چیز کو شریر میں ٹھہرا دیا ہے. شریر بنا ہے مٹی سے, روح پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے, اور اس لطیف چیز کو اللہ نے شریر میں روکا. تو کیسے روکا ہے معلوم ہے؟ ان دونوں کو ملائے رکھنے کے لیے اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور اس نفس کا جوڑ لگایا. شریر اور روح کے درمیان اللہ نے نفس کا جوڑ لگایا. اب روح بھی پھنسی ہے, شریر بھی اٹکا ہوا ہے, نفس کے جوڑ میں دونوں پھنسے ہیں. میں نفس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. نفس اللہ نے پیدا کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اللہ نے بہترین نفس پیدا کیا اور اس کا جوڑ لگایا. اب روح بھی جوڑ میں, شریر بھی جوڑ میں. اچھا جب فرشتہ آتا ہے تو لے کے کیا جاتا ہے؟ نہیں. کل روح ذائقۃ الموت آیا ہے؟ کل جسم ذائقۃ الموت آیا ہے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ملک الموت آتے ہیں اور اسی نفس کو کھینچ لیتے ہیں. جیسے ہی نفس کھینچا, روح چلی عالم بالا کی طرف اور شریر چلا قبرستان کی طرف. روح گئی عالم بالا میں اللہ کی بارگاہ میں, اور شریر گیا مٹی میں قبرستان میں. مٹی ہے مٹی میں ڈالو, مٹی ہے مٹی کے سپرد کر دو. اسی لیے مرنے کے بعد پوچھتے کیا ہے؟ مٹی کب اٹھے گی؟ مٹی کہاں لے جائیں گے؟ سارا نام ختم, سارا عہدہ ختم, کوئی نہیں پوچھے گا. اگر آپ کارپوریٹر بھی ہیں, اگر آپ کونسلر ہیں, اگر آپ ایم ایل اے ہیں, تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا ایم ایل اے صاحب کب اٹھیں گے, کہاں دفنائیں گے ایم ایل اے کو. نہیں, مٹی کہاں جائے گی. پتہ یہ چلا کہ روح نکل گئی, شریر مٹی ہو گیا. اب جو ہو گیا, اسلام انصاف پسند ہے, اس نے کہا جو اس میں بچا ہے اسی کے حوالے کرو. مٹی بچی ہے, مٹی کے حوالے. دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا ہے: آگ, پانی, مٹی, ہوا. 4 چیزوں سے بنایا نا. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. آگ, پانی, مٹی, ہوا, 4 چیزوں سے کو ملا کر اللہ نے تصویر بنائی. یہ انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے. اس میں آگ بھی ہے, اس میں پانی بھی ہے, اس میں ہوا بھی ہے, اور اس میں مٹی بھی ہے. اب مجھے بتائیے, مرنے کے بعد, روح کے نکلنے کے بعد بچا کیا؟ بھئی آدمی کے بدن میں گرمی ہے, حرارت ہے, یہ آگ کا حصہ ہے. نسوں میں خون دوڑ رہا ہے, یہ پانی کا حصہ ہے. سانس لے رہا ہے, یہ ہوا کا حصہ ہے. اب مرنے کے بعد گرمی ختم, ٹھنڈا ہو گیا. نالیوں میں خون بہ رہا تھا, رک گیا, پانی کا حصہ ختم. دیکھیں نا, سانس لے رہا تھا, سانس لینا بند, ہوا کا حصہ ختم. اب بچا کس کا حصہ؟ مٹی کا. وہیں دفن کرو.
یہ الٹے آگ میں کیوں لے جا رہے ہو؟ جب آگ کا حصہ بچا ہی نہیں ہے تو آگ کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو بچا ہے امانت اس کے حوالے کرو. مٹی ہے مٹی میں ملاؤ. خیر یہ تو آگے بات تو میں نے کہہ دیا, مجھے کسی پہ تنقید نہیں کرنا ہے کہ کون کیا کرتا ہے, کون کیسے کیا کرتا ہے, جو اس کا جو من چاہے کرے. لیکن اسلام کتنا انصاف پسند اور صحیح مذہب کہ جو بچا ہے اس کی امانت ہے, اس کے حوالے کر دو. تو روح چلی عالم بالا کی طرف اور جسم چلا مٹی کی طرف, لے کے کیا گئے ملک الموت. کلو نفسین, یہ نفس کا جوڑ اللہ نے شریر اور روح کو ملا کے رکھنے کے لیے لگایا ہے. اچھا جب میں یہ دو چیز ہے میں نے اس میں جوڑ مارا, یہ جسم ہے, یہ روح ہے, یہ جسم ہے. میں نے جب جوڑ لگایا نفس کا, تو اب اس نفس کا تعلق روح سے بھی ہے, نفس کا کنیکشن جسم سے بھی ہے, دونوں سے ہوگا نا. اسی لیے اللہ نے نفس میں دونوں صلاحیتیں رکھی. متقی بن جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, نمازی بن جاؤ, روزے دار بن جاؤ, اللہ کے وفادار بن جاؤ, مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار بن جاؤ, سنت مصطفیٰ کے پیروکار بن جاؤ. یہ صلاحیت بھی اس نفس کے اندر ہے. اور یہ بھی صلاحیت ہے جواری بن جاؤ, شرابی بن جاؤ, بے نمازی بن جاؤ, اللہ کے ناشکرے بن جاؤ, خدا کی توہین کرنے والے, نبی کی توہین کرنے والے بن جاؤ. یہ تمہیں اختیار دے دیا ہے, جو چاہے بن جاؤ, ہم روکیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں کہہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے راستہ بتا دیا. ہم نے راستوں کی ہدایت اپنے نبیوں کے ذریعے کر دی ہے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز دی ہے, اگر تم چاہو تو پرہیزگار بنا لو, اگر چاہو تو گنہگار بنا لو. اب یہی تمہارا اختیار ہے اور یہی ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. ہدایت تو ہم نے کر دی, راستہ ہم نے بتا دیا, انبیاء ہم نے بھیج دیے, رسول نے پیغام پہنچا دیا, قرآن تمہارے گھروں میں ہے, اللہ کا حکم تمہارے گھروں میں موجود ہے. لوگ علماء کرام تمہیں ہدایت کر رہے ہیں, لیکن اما شاکرن و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے, اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا یا اللہ کا ناشکرا بندہ بن جا, تیرے اختیار میں. یہی تو ہم آزما رہے ہیں کہ ہم نے تجھے طاقت دی ہے, استعمال کیا کرتا ہے. ہم نے تجھے قوت دی ہے, استعمال کیا کرتا ہے. ہم نے تجھے دماغ دیا ہے, تو اس کا یوز کیسے کرتا ہے, صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. ہم نے تجھے طاقت دی, صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. ہم نے تیرے ہاتھ پاؤں میں جان دی, دیکھتے ہیں مسجد کی طرف آتا ہے یا جوا خانے کی طرف جاتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے یا شراب خانے کی طرف جاتا ہے. ان ہاتھوں سے تو قرآن پکڑتا ہے, ان ہاتھوں سے تو یعنی قرآن پکڑتا ہے یا بزرگوں کا دامن پکڑتا ہے یا مسافہ کرتا ہے, یا ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, یا ان ہاتھوں میں شراب لے کے پیتا ہے, ان ہاتھوں سے جوا کھیلتا ہے, ان ہاتھوں سے سٹا کھیلتا ہے, ان ہاتھوں سے پتے کھیلتا ہے. دیکھنا یہی ہے, آزمائش یہی ہے, امتحان یہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی طاقت کا تو استعمال کیا کرتا ہے. اور جانتے ہو یہ ساری چیزیں, ساری باتیں, ساری خواہشیں, ساری اچھائیں, ساری نیتیں پیدا کہاں سے ہوتی ہے معلوم ہے؟ نفس سے. اسی نفس سے پیدا ہوتا ہے. لاؤ آج نماز پڑھیں, چلو آج قرآن پڑھیں, چلو درود پاک پڑھیں, چلو اللہ کے رسول کی محفل میں چلیں, چلو نیک کام کریں, چلو کسی غریب کی مدد کریں. اسی نفس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, اور اسی نفس میں یہ بھی خواہش پیدا ہوتی ہے, لاؤ اس کو چاقو مار دو, لاؤ اس کا ستیاناش کر دو. خواہش پیدا ہوتی ہے, اس کو تباہ کر دو, اس کو ایسا کر دو, اس کو غلط کر دو, اس کا نقصان کر دو. یہ ساری چیزیں, خواہش جو بھی ہو, اچھی ہو یا بری, پیدا ہوتی ہے نفس سے, دل میں نہیں. یہ نفس مکار ہے, یہ نفس عیار ہے, یہ نفس دھوکے باز ہے. اسی لیے کرتا خود ہے اور بدنام دل کو کرتا ہے. آج دل چاہتا ہے کہ موتی محل کی بریانی کھائیں. اب دل کیوں چاہے گا؟ دل کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے, نہ چاہنے کے لیے پیدا ہوا ہے. دل کا تو صرف ایک کام ہے. ابھی میں ادھر جاؤں گا تو پورا دل پہ تقریر ہو جائے گی. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ نفس کی خواہش ہوتی ہے اور بدنام کرتا ہے دل کو. دل کی کوئی خواہش نہیں,
خواہش پیدا ہو رہی ہے نفس سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اپنی نعتیہ شاعری میں فرما دیا رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، اس کے بہکانے میں مت آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ یہ بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا مکار ہے. یہ حلال کو بھی حرام کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور یہ حرام کو حلال کرنے کے چکر میں رہتا ہے. جہاں اس کا فائدہ ہو حرام کو حلال کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا، اور جہاں اس کا نقصان ہو وہ حلال کو بھی حرام بتانے کے چکر. یہ سب نفس سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے نفس، اسی نفس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بہترین بنایا ہے اور اس کے اندر تقوی کی، پرہیزگاری کی صلاحیت بھی ہے، گنہگار اور بدکاری کی صلاحیت بھی اس میں ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنا لے، کامیاب ہے. اور جس نے اس نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اس کے کہنے پہ چل پڑا، نفس کا غلام بن گیا، نفس کا بندہ بن گیا، نفس کی غلامی کرنے لگا، نفس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگا، غلط الٹ سلٹ راستے پہ چلنے لگا، گویا نفس نے اسے تباہ کر دیا، اسے ہلاک کر دیا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تمہیں برائیوں کا حکم بھی دیتا ہے، غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ جو تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے. لہذا اس راستے پر چلو جو نبیوں نے بتایا ہے، جو رسولوں نے بتایا ہے، جو ہدایت کرنے والے اللہ کی طرف سے آئے انہوں نے جو راستہ بتایا ہے. اپنے نفس کو اسی راستے پہ لے کے جاؤ، اسی راستے پر چلو، اپنے نفس کو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ ڈھال دو. اور اگر تم نے ایسا کر لیا کہ اپنے نفس کو تم نے نبی کا غلام بنا دیا، اللہ کا صحیح بندہ بنا لیا اور اس کے حکم کے تحت زندگی گزارا، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر اس کے کہنے پر چلے، گناہوں پر چلے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اسی نفس کے بارے میں اب گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان، اس میں اسی نفس کا امتحان ہوتا ہے، بھوکے رہنا ہے یا چھپ کے کھانا ہے. یہ نفس چھپا کے کھلاتا ہے، اندر آ جا، اندر آ جا، ادھر بیٹھ کے کھا لے. ابے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس کے لیے بھوکے رہنا ہے وہی تو دیکھ رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا نفس کے موضوع پہ چلیں تاکہ آگے نفس کو کچلنے والا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں اس کی پوری ڈیفینیشن اور پوری تعریف آپ کے سامنے بیان کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے.